آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. لوسیفر کی بغاوت اور زوال کے بعد، اور یہ آج حصہ 2 میں آتا ہے جس کا جائزہ لیا گیا تھا، وہ شیطان دھوکہ دینے والا بیلزبول مکھیوں کا مالک بن جاتا ہے اور اپنے فریب اور بغاوت کو عدن تک لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو کچھ خدا نے کیا تھا اسے برباد کر دیتا ہے. ایک خوبصورت دنیا، آدم اور حوا. اور اب میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور تخلیق کے 6 دن کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس مقام پر جو کچھ ہوا. اور پھر یہ تخلیق کے 6 دن میں کہتا ہے خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. پیدائش 1 باب 27 آیت. اور اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اس نے انسان کو اپنی شبیہ میں ایک مثلث وجود کے طور پر تخلیق کیا. اب یہ دلچسپ ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس 3 اقنوم جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس نے آپ کو اور مجھے ایک طرح سے بنایا ہے، روح، جان اور جسم، بالکل تثلیث کی تصویر میں اس نے ایسا کیا. روح، جان اور جسم بالکل تثلیث کی تصویر میں اس نے ایسا کیا. اور یہ تو صرف دیوانگی ہے. اور اس نے اسرائیل کو خیمہ اجتماع کے نمونے اور انسان کے نمونے کی تصویر دی. خیمہ اجتماع کا ایک بیرونی مسکن، ایک اندرونی مسکن اور ایک پاک مکان تھا. اس خیمہ اجتماع نے خدا کی گہری حضوری کی رفاقت اور شراکت کا منظر پیش کیا کہ خدا کون تھا اور وہ ہر چیز کے درمیان موجود ہے. اور پھر اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ اور میں یہ سمجھیں مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد مقدس کا پردہ پھٹ گیا اور ہم خدا کی ہیکل مقدس بن گئے. روح، جان اور جسم بالکل خیمہ اجتماع کی طرح، بالکل اسی طرح جیسے تثلیث خدا ہم نقل و حمل والے خیمہ اجتماع ہیں. بیرونی مسکن گوشت اور جسم ہے جو کام کرتا ہے. روح تجدید ذہن ہے خدا کے کلام کے مطابق، اور روح القدس کے ساتھ شادی شدہ ہے. یسوع کے خون کے ذریعہ ایک مقدس مکان میں ہمارا باطن، اور ہم نقل و حمل والے خیمہ اجتماع ہیں. تو خدا نے انسان کو ایک انتہائی حیرت انگیز انداز میں پیدا کیا، بالکل اپنے بعد. اس نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا، اور آزاد مرضی ایک طاقتور چیز ہے، اس کے ساتھ صحیح کام کرنے کی ذمہ داری ہے. اور خدا نے انسان کے سامنے وہی چیلنج رکھا جو اس نے فرشتوں کے سامنے رکھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کٹ پتلی ماسٹر صرف ڈور کھینچے. وہ چاہتا تھا کہ مخلوق اور اس کی مخلوق اپنی آزاد مرضی سے اس کی عبادت کریں، لطف اٹھائیں اور اسے چنیں. اور اس طرح اس نے ہر چیز کو بالکل ٹھیک کامل بنایا. لیکن اس نے آدم اور حوا کے ساتھ باغ عدن میں 2 درخت لگائے. اس نے انہیں نر و ناری پیدا کیا. خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. وہ کہتا ہے کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. خیر، یہ کیا نمائندگی کرتا ہے؟ یہ سب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، انتخاب ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ صحیح کا امکان تھا اور غلط کا امکان. اور بنیادی طور پر خدا کہتا ہے کہ غلط نہ کرو، مجھ سے جڑے رہو، آزادانہ طور پر کام نہ کرو. نیک و بد کی پہچان کا درخت نافرمانی اور بغاوت کی نمائندگی کرتا ہے. خدا اور اس کی راہیں چھوڑ کر آزادانہ طور پر فیصلے کرنا، اور یہ موت کی طرف لے جاتا ہے. حیات کا درخت خدا کے ساتھ ابدی تعلق کی نمائندگی کرتا ہے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح انتخاب کی نمائندگی کرنے والے پیدائش 3 باب کہتا ہے سانپ
کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ توجہ فرمائیں، اس نے اپنے آپ کو اس خوبصورت سانپ میں تبدیل کیا جو اس وقت بہت بہتر نظر آتا تھا، کیونکہ مجھے وہ اب پسند نہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اور میرا بیٹا جب بھی سانپ کو دیکھتا ہے کیونکہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ باغی سانپ ہے، اسے زندہ رہنے دیں، یہ شیطان نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ جزوی طور پر سچ ہے۔ اس نے اسے ایک جزوی سچ بتایا، اور عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اور اس طرح ہم یہاں کچھ دیکھتے ہیں، ہوا کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس نے بنیادی طور پر اس نے ایک معصومانہ سوال کیا اور وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ اس نے سوال صرف اس کی سوچ کو ابھارنے کے لیے کیا، حالانکہ وہ دونوں اس کا جواب جانتے تھے۔ پھر اس نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ خدا ان سے کوئی ایسی چیز روک رہا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف اپنا ذاتی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی مانند ہو جائیں گے، وہ پہلے سے بھی معتبر ہو جائیں گے۔ وہ یہ فیصلے کر سکتی ہے کہ خدا کیا کرے گا، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس نے وہ آزمائش اس کے سامنے رکھی اور وہ اس میں گر پڑی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور اس طرح اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس نے پھل کھا لیا، اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور ایک لمحہ کے لیے اس نے دونوں طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے گناہ کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے یہ گیت لکھا ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں وہ کروں گا، جو چاہوں گا وہ کروں گا، جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ میرا ایک دوست تھا، ایک چھوٹا سا دوست جو ایک سخت گیر آدمی تھا، اور اس کی پرورش بہت تلخ تھی۔ اس کی ہمیشہ ایک ہی بات تھی، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں بتاتا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے۔ بہرحال ہوا نے ایک لمحے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ دیکھا یہ کیسا تھا، اور لمحہ بلمحہ محسوس کیا کہ خدا سے علیحدگی کیسی تھی، اور ظاہر ہے وہ آدم کو دیکھتی ہے اور آدم ساتھ آتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت اس طرح کر رہی ہے، وہ اوپر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کبھی یقین نہیں کرو گے کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ تجربہ تھا اور میں اب دونوں طرف دیکھتا ہوں۔ کسی بھی طرح آدم جانتا تھا، آدم کو دھوکہ نہیں دیا گیا تھا، آدم کو یا تو بہکایا گیا تھا یا صرف اس نے اپنی بیوی کی بات سن کر غلط کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی بھی طرح وہ دونوں گر گئے اور نتیجہ انسان کا زوال تھا۔ انسان گناہگار ہو گیا اور باغ سے باہر ہو گیا۔ میرا مطلب ہے جیسا فیصلہ شیطان کے لیے ہوا تھا، انسان کو دنیا پر اختیار دیا گیا تھا۔ وہ شیطان کے جھوٹ سنتا ہے اور شیطان اس دور کا خدا بن گیا، اس دور کا گرا ہوا خدا۔ وہ اب نیک اور بد کی پہچان جان چکے تھے۔ خدا جب وہ باغ میں ان کے ساتھ اس رفاقت میں آیا تو وہ اس سے چھپ گئے، اور اچانک انہیں احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں، اور ظاہر ہے وہ چھپ گئے، اور خدا نے کچھ جانوروں کو مار ڈالا اور ان کی برہنگی کو چھپانے کے لیے چمڑے کے کرتے سے انہیں ڈھانپ دیا۔ اور ہم قربانی اور خون اور ڈھانپنے کا پہلا اشارہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ ان سے کہتا ہے کیونکہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تم اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ اور اس نے اس عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ جب آپ بچے کی پیدائش کرتے ہیں تو آپ کی پیدائش میں خوفناک درد ہوتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا جب آپ کارٹر سویٹی کے ساتھ 36 گھنٹے کی تکلیف سے گزرے تو میں نے یہی سوچا، اوہ واہ ہوا شکریہ۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیوی قدرتی ڈلیوری کی حامل تھی، اس کے باوجود اس نے مذہب کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو وہاں جو کچھ بھی ملا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کہ یہ کیا ہے مجھے دے دیں، اور میرے بیٹے کو جنم دیا، اور تب سے ہم خوشی سے ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے اور مخلوق خود متاثر ہوگی۔ وہاں کانٹے، جھاڑیاں، مچھر، زہریلے پودے، بگولے، زلزلے، قحط، ناقابل سماعت، قحط،
ہونے والے ہیں۔ یہ نفرت انگیز ہونے والا ہے۔ در حقیقت وہاں کانٹے، جھاڑیاں، مچھر، زہریلے پودے، بگولے، زلزلے، قحط، ناقابل سماعت قحط ہونے والے ہیں۔ کلام کے ذریعے خداوند ہم سے یہ فرماتا ہے اور مخلوق خود متاثر ہوگی۔ وہاں کانٹے، جھاڑیاں، مچھر، ناقابل سماعت قحط ہونے والے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یہ کہتا ہے، خدا کا کلام ہم سے یوں فرماتا ہے، رومیو 8:22 کے مطابق، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زا میں پڑی تڑپتی ہے۔ یہ سب گناہ کے ماحول کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور اس طرح یہ ارضیاتی پلیٹوں کے ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہے، جس سے مختلف براعظمی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم نے خوفناک ہولناک چیزیں دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں۔ رومیو 8 میں پولس یہاں تک کہتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زا میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں۔ آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مستقبل کے جلال کی پیشن گوئی ہے، لیکن ہم اپنے جسموں کو گناہ اور مصائب کی اس دنیا سے آزاد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم بھی بے صبری سے اس دن کا انتظار کریں گے جب خدا ہمیں لے پالک ہونے کے طور پر ہمارے مکمل حقوق دے گا، نئی جسامت جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ میں نے کل ہی اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اور میں الینوائے میں شکار کرنے جا رہا ہوں، کیا تم وہاں کچھ اضافی قدم چل سکتے ہو؟ کیونکہ میں اس حد تک نہیں بڑھ سکتا جتنا میں پہلے کرتا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ابھی کسی نئے جسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میں ایک دستے کے درمیان سے بھاگ کر دوبارہ دیوار کو پھلانگ سکتا ہوں۔ تو کسی بھی طرح یہ ایک اچھی چیز ہے۔ آخری چیز روحانی موت ہے۔ دوزخ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اب بنی نوع انسان وہ نہ صرف روحانی طور پر مریں گے اور خدا سے جدا ہو جائیں گے، بلکہ بالآخر وہ مر جائیں گے۔ اور یوحنا 10:10 کہتی ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہان کا خدا اب شیطان ہے، اور وہ کلوری میں قانونی طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت گوریلا جنگ کے طور پر اس موجودہ دور میں تیزی سے گزر رہا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے نتائج زوال کے ساتھ تباہ کن تھے۔ بنی نوع انسان کو اب شیطانی ایذا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور برائی کی طاقتیں انہیں چیلنج کر سکتی ہیں اور ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پیدائش 3 باب آدم اور حوا کے باغ عدن سے نکالے جانے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ انہیں باہر نکال دیا گیا، اور 16 زن تلوار کے ساتھ کروبی زندگی کے درخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہم سے یوں فرماتا ہے، اور 16 زن تلوار کے ساتھ کروبی زندگی کے درخت کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملہ ان کے سروں پر سوار ہے۔ یہ کتنا اداس کن ہے، یہ اداس منظر تھا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ انسان کو اس خوبصورت جگہ سے ہٹایا گیا تھا جسے خدا نے بنایا تھا، لیکن پھر خدا نے سانپ کی طرف، شیطان کی طرف رجوع کیا، اور اس نے ایک خوفناک وعدہ کیا۔ اس نے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، وہ کہتا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور یہ ایک خوفناک وعدہ تھا، اور دشمن نے اسے یاد رکھا، جیسا کہ ہم عنقریب دیکھیں گے۔ زوال کے بعد اگرچہ دنیا ایک الگ جگہ بن گئی، آدم اور حوا کے بچے ہونے لگے، وہ ایک ہی ڈی این اے اور اسی گناہگار فطرت کے ساتھ ہماری طرح پیدا ہوئے تھے، اور بہت پہلے، یہاں تک کہ ایک خاندان کے اندر ہم حسد اور تسلط، غصے اور قتل کے گناہ بھرے نمونے دیکھتے ہیں، اور پہلا ٹوٹا ہوا خاندان۔ یہ سب چیزیں زوال کے نتیجے میں ہوئیں۔ بظاہر پہلا حصہ شیطان کے پاس چلا گیا، اور وہ ایک وقت میں خدا کے کام کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے یہ وعدہ یاد آیا، اور جب زمین پر لوگ بڑھنے لگے تو اس نے دیکھا اور اس نے سوچا کہ اس عورت کی نسل مجھے کچلنے والی ہے۔ اس دور کے خدا نے کہا، لہٰذا مجھے عورت کی نسل کو آلودہ کرنے اور نسل انسانی کو آلودہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے یہی کیا۔ پیدائش 6 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے جو ویسے تو گرے ہوئے فرشتے ہیں، یہ عبرانی میں بین الوہیم کہتا ہے، جس کا مطلب ہے فرشتوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا،
اور وہ خود کو مردہ اور شادی شدہ انسانوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ مستقبل میں ان کی عام زندگی کا دورانیہ 800 سے 900 سال رہنے کے بجائے 120 سال سے زیادہ نہیں رہے گا، اور وہ اس وقت تک بہت زیادہ شریر ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی زندگی کا دورانیہ 120 سال تک کم کرنا پڑے گا۔ اور ان دنوں میں زمین پر جبار رہتے تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ میں مرحوم ڈیرک پرنس کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں بہت ساری افسانوی کہانیاں اور سائیکلوپس اور فریکس اور بڑے افریت سورما پیدا ہوئے۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ سنہری دور میں واپس سنہری دور میں سیلاب سے پہلے کی عمر اور کچھ خوبصورت دیوانگی سے بھرپور چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ کیا کسی گرے ہوئے فرشتے کی طاقت انسان کے ساتھ مل کر فطرت کا ایک دیوانہ پیدا کرتی ہے۔ تو بات کرنے کے لیے 5ویں آیت میں تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور اس نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے سوچی یا تصور کی وہ مستقل اور مکمل طور پر برائی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے کبھی انہیں بنایا اور زمین پر رکھ دیا۔ اس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا منصوبہ یہ تھا کہ عورت کی نسل کو ملاوٹ سے آلودہ کرے تاکہ حقیقی نسل نہ آئے جو اسے تباہ کر سکے۔ تو ہم کچھ دیکھتے ہیں، اور آپ کو خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کتاب مقدس پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں یہاں تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ خدا ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈتا ہے جس کا ڈی این اے حسب نسب اس طریقے سے آلودہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ ایک راست باز آدمی تھا۔ جو کچھ شیطان نے کیا تھا وہ اس سے ناپاک نہیں ہوا تھا، اور اس نے اسے چنا۔ 8 افراد یعنی وہ اور اس کا خاندان۔ اس نے فرمایا تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں اور جانوروں اور ہر چیز کو اندر لے جاؤں گا، اور میں اس پوری دنیا کو مٹا ڈالوں گا۔ میں اسے سیلاب سے مار ڈالوں گا۔ 8 روحیں یعنی 8 جانیں۔ میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح وہ ایک کشتی بنانے کے لیے گوپھر کی لکڑی کا استعمال کرتا ہے۔ کتاب مقدس پڑھیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، پھر بھی نوح اس کشتی کو بناتا ہے، اور اسے ایسا کرنے میں اسے 1 صدی سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ وہ اس کشتی کو بناتا ہے، اور وہ اور تمام جانور اس میں داخل ہوتے ہیں، اور خدا ایک سیلاب بھیجتا ہے، اور 40 دن اور 40 راتوں تک بارش ہوتی ہے۔ جب گہرائیوں کے چشمے کھلتے ہیں تو زمین خدا کی طرف سے تباہ ہو جاتی ہے۔ ماضی میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خدا کیوں سیلاب سے ساری دنیا کو مٹا دے گا۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ واضح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا۔ اس نے نوح اور اس کے خاندان کو محفوظ رکھا، اور پھر جب وہ 40 دن اور 40 راتوں کے بعد اور پانی پر ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد باہر آئے، وہ دوبارہ خشک زمین پر اتر گئے، اور کشتی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ٹک گئی۔ نوح اور اس کا خاندان باہر آئے، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا۔ وہ نوح کو عہد دیتا ہے۔ پہلا عہد جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے میں پھر کبھی پانی سے دنیا کو تباہ نہیں کروں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے باب میں اشارہ کیا، یہ ایک بار ہو چکا تھا، اب یہ دوبارہ ہوا۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ جب بھی بارش شروع ہوگی لوگ خوفزدہ ہونا شروع کر دیں گے۔ ویسے پطرس یوں بیان کرتا ہے، تیسری بار جب زمین تباہ ہوگی یہ آگ سے تباہ ہوگی۔ تو بہرحال ہم یہ سب ہوتا دیکھتے ہیں، اور وہ ابھرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرا راؤنڈ شیطان کے پاس گیا ہے، کیونکہ سیلاب میں سب ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اس نے نوح اور اس کے خاندان کو محفوظ رکھا، اور اس نے انہیں نشان کے طور پر قوس و قزح عطا کی۔ اس نے کہا کہ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور ہمیں قوس و قزح دی گئی، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ کس نے قوس و قزح کو چرانے کی کوشش کی ہے اور اسے دوسرے ذرائع کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ قوس و قزح کس طرح کی ہے، یہ ہم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ویسے قوس و قزح مخالف تحریک کے ساتھ جس نے اس پر قبضہ کر لیا فخر کی نمائندگی کرتی ہے، جو دنیا میں ہونے والے تمام گناہوں کا سبب بننے والا پہلا گناہ تھا۔ اور ظاہر ہے اس نے پہلا کام کیا کیا تھا، یعنی شیطان نے اس نے صنف کو غلط انداز میں استعمال کیا، اور یہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ نوح کے دنوں میں کہتا ہے آخر ایسا ہی ہوگا، آخر ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم صنفی الجھن دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہیرا پھیری، بگاڑ اور متبادل جنسی شناخت نوح کے زمانہ کی طرح شیطانی عمل دخل ہے۔ یہ کہتا ہے آخر میں یہ سب دوبارہ ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی طرح ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب جو سیلاب میں تباہ ہو گئے تھے، فطرتاً شیطان، مخلوط بیج، آلودہ انسان اور جزوی طور پر فرشتہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ماہرین الہیات، علماء میں اور دیگر کے مطابق وہ تاریکی کی شیطانی فوجیں ہیں۔ آج کی پوشیدہ دنیا کے شیطان، دیکھیں، ایک مسخ شدہ ہستی کے لیے چھٹکارے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا جو آدھا انسان اور آدھا فرشتہ ہو۔ وہ روحیں جنہوں نے اپنے جسم کھو دیے تھے وہ تاریکی کی بدروحوں میں بدل گئیں، اور بائبل کہتی ہے کہ حکمران، سلطنتیں اور طاقتیں گرے ہوئے فرشتے ہیں جو زمینی طور پر آسمانوں اور خطوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن بدروحیں، تاریکی کے حکمران، یہ اجڑی ہوئی روحیں ہیں جن کے لیے کوئی نجات کا منصوبہ نہیں تھا، اور یہ وہ سب ہیں جن سے ہم آج ڈیل کرتے ہیں، اور ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یقیناً ہمارے پاس ان پر یسوع کے نام کی حیرت انگیز طاقت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے کیونکہ انسان کے ساتھ خدا کا برتاؤ بائبل کی مرکزی تصویر ہے، لیکن وہ ہمیں صرف ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے تاکہ ہم مرکزی تصویر کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں اور اسے سمجھ سکیں۔ تو یہ سب آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ خیر، میں نوح کے زمانے اور اس وقت کے درمیان جو میں نے چھوڑا ہے اس میں کچھ مماثلتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ابتدا میں ہوا تھا اور اب ہم آخر میں ہیں، اور یسوع نے کہا جیسا کہ نوح کے دنوں میں تھا اسی طرح آخری وقت میں بھی ہوگا، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سب میں ہمیں ہدایت دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خواہش پیدا کریں کہ ہم خدا کے لیے اس قدر وقف ہوں، اس کے ساتھ اتنے گہرے طور پر منسلک ہوں اور اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوں کہ ہم اس کا جو کچھ بھی ہے اس سے کبھی بھی انحراف نہ کریں، یہاں تک کہ پچھلے کئی سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ خوفناک ہے، یہ آگے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کشتی جو کہ مسیح کے جسم کی نمائندگی کرتی ہے، طوفان سے حفاظت کی ایک شاندار پناہ گاہ ہے، شاندار اور خوبصورت پناہ گاہ ہے۔ یہ آج ہم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ خیر، یہ متوازی ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں جو اس وقت ہوا اور جس طرح سے اب آخری وقت میں ہو رہا ہے جس میں اب ہم جی رہے ہیں، میں آپ کو ان آخری دنوں کی اصل حد تک پہنچانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وقت خدا نے بنایا تھا، اس نے وقت کا ایک ٹکڑا ابدیت سے نکالا جسے اس نے اپنے مخصوص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اسے 7 کے عدد سے نشان زد کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن، تخلیق کے 7 دن، یہ 24 گھنٹے کے دن ہیں۔ خدا نے ان 6 دنوں کو 6+1 میں تقسیم کیا، 6 دن کام کے لیے، 1 دن آرام کے لیے، اور 6 دن تخلیق کے لیے، اور اس نے سبت کے دن آرام کیا۔ مزید برآں سبت کے 7 سال 7 موسموں میں تقسیم ہوتے ہیں جنہیں شمیتا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی، سبت کے 7 سال موسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ شمیتا سائیکل 7 سال کے چکروں پر مشتمل ہے، اور پھر 7 ہفتوں کے 7 گروپ جو کہ 49 ہفتے ہیں، اور پھر 50واں ہفتہ جو کہ جوبلی کا سال ہے، جو اسرائیلی کیلنڈر کے مطابق اور ہمارے ہاں گزشتہ اتوار کو شروع ہوا جب ہم نے شوفر یعنی نرسنگا پھونکا اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ میں یہ سب کہاں لے کر جا رہا ہوں کہ نسل انسانی کے ساتھ خدا کے معاملات کے لیے دنیا کے لیے 7000 سال کا عرصہ ہے۔ ایک دن دوسرا پطرس 3 باب اور 8 آیت میں وہ کہتا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ جیسا کہ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ زبور نمبر 90 کی 4 آیت، خدا کا کلام ہم سے یوں فرماتا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں
کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے، اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔